नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हम कर रहे हैं और इसका पहला यानी जो तमहीदी हिस्सा है जो आयत नंबर 1 ता 39 पर मुश्तमिल है उसको हम देख रहे हैं। और हमने इसके पहले इसको 3 पैराग्राफ्स में तकसीम किया है। पहले 2 पैराग्राफ्स हमने कर लिए हैं और सबसे पहले हमने 3 ग्रोहों के बारे में पढ़ा और 3 मुख्तलिफ़ किस्म के रवैये पढ़े, मोमिनीन का, काफिरीन का और मुनाफिकीन का। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम यानी आलम इंसानी को जो है मुखातिब करके कुरान पर ईमान और तौहीद पर ईमान लाने की दावत दी। और फिर अब जो आयत नंबर 30 ता 39 जो अब तीसरा पैराग्राफ इसका शुरू हो रहा है और इसका मरकज़ी मज़मून ये है कि इंसान का मनसब खिलाफत के हवाले से हम पढ़ेंगे कि इंसान की दर हकीकत इस दुनिया में हैसियत जो है वो क्या है। तो इसको हम कुरान को पढ़ते हैं, पहले उसका देखते हैं तर्जुमा और तफसीर और फिर इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हम अपने इस मनसब की का हक़ जो है वो अदा कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये आयत नंबर 30 को हमने की तिलावत की है और इसका तर्जुमा हम देखते हैं। पहले बामुहावरा तर्जुमा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, वो इज़ और याद करो जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा यकीनन मैं ज़मीन पर एक नाइब खलीफा बनाने वाला हूँ। वो कहने लगे क्या तू ज़मीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पर फ़साद मचाए और खून बहाए, जबकि हम तेरी हम्दो सना के साथ तस्बीह कर रहे हैं। अल्लाह ने जवाब दिया जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और साथ साथ हम इसकी तफसीर जो है वो देखते हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या सिखाना जा रहे हैं। वाह और इज़ जब, और ये यानी टाइम को शो करता है ना। इज़ या इज़ा अगर शुरू में आए तो ये टाइम को शो करता है और यानी पुराने यानी टाइम को कि उस वक्त को याद करें कि जब ये वाक़या जो है हो रहा है, माजी की बात जो है वो आ रही है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन शुरू में ये फरमा रहे हैं वह इज़ और याद करें उस वक्त को, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातिब करके कहा जा रहा है कि जब क़ाल रब्बुका, जब कहा, क़ाला यक़ूलु कहने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कहा रब्बु का, रब तेरे ने, रब्बु का जो है ये रब प्लस का, ये 2 कलिमात का मजमुआ है। रब पालने वाला, परवरदिगार, और का जो है ये तू के लिए और तुम के लिए लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। तो ये यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद कीजिए कि जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा वो इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति। लिल मलाइकति में जो ली है ये लिए, फ़ौर के लिए, और अल मलाइका जो है ये मलाइका फ़रिश्तों को कहते हैं और इसका वाहिद जो है मलक है, मलक, और यानी लाम के ऊपर ज़बर के साथ इसको बोलेंगे और इसका रूट जो है वो अलग है, हमज़ा लाम काफ। और इसका मतलब ये होता है कि जो यानी पैगाम रसानी करना और पैगंबर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और उर्दू में हम इनको यानी फ़रिश्ता कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं को लोगों तक अपने पैगाम पहुंचाने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी ड्यूटीज़ जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाई हुई है। और इनके हिसाब से अब देखें कि फ़रिश्तों के हवाले से जो हम देखते हैं कि इनकी पैदाइश, इनकी तख्लीक जो है वो नूर से हुई है और ये मासूम अनिल ख़ता होते हैं और इनमें बदी की सलाहियत होती ही नहीं, और जिस चीज़ का उनको हुक्म दिया जाता है वो फ़ौरी तौर पर उसको बजा लाते हैं। खालिक के खालिस फरमाबरदार और ख़ादिम होते हैं,
مخلوق اور محکوم بندے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جیسے کہ انسان اللہ کے بندے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر انہی کے حوالے سے ہمیں دوسری جگہوں پہ جیسے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرشتوں کے حوالے سے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو فرشتوں کے حوالے سے اس کا مختصر جو ہے وہ تعارف تھا، اور اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی، کہ بے شک میں، انی جو ہے یہ انا اور یا کا جو ہے یہ مجموعہ ہے۔ انا بے شک اور یقیناً کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یا یعنی میں کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر متکلم، کہ بے شک میں جاعلن، جاعلن کا روٹ جو ہے وہ جعلہ ہے، اور جعلہ جو ہے بنانا اور ڈالنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہ بنانے کے معنوں میں آئے گا، اور جاعل بنانے والا یعنی فاعل کے وزن پر ہوا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، فی میں، الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ، نائب، اور اس کا روٹ جو ہے وہ خلف ہے، اور خلف یخلف خلفاً اس کے معنی پیچھے آنے اور جانشین ہونا، اسی سے پھر خلافتاً یعنی بن گیا خلف یخلف خلافتاً یعنی جانشین ہونا، قائم مقام ہونا، اور خلافت کے معنی جو ہیں وہ نیابت کے ہیں، اور اس کی انجام دہی کرنے والا جو یہ کام کرتا ہے یعنی نائب بننے کا جو کام کرتا ہے اس کو خلیفہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کیا فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ خلیفہ جو ہے بعد میں آنے والوں کو، یا خلف کے معنی سے ہم نے دیکھا کہ وہ جانشین کو یا بعد میں آنے والوں کو کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے علماء کے مختلف اقوال جو ہیں ہمیں ملتے ہیں، اور یہ یعنی یہاں پہ اللہ رب العالمین تو یہ فرما رہے ہیں جو ترجمے سے بھی واضح ہے، اور یہی بات صحیح بھی لگتی ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ علماء کا اختلاف اس بات پر ہے کہ آیا انسان اللہ کا خلیفہ ہے یا کسی اور مخلوق کا خلیفہ۔ کچھ علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ کسی کی موت کے بعد یعنی کسی کا جانشین ہوتا ہے یا نائب ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین تو حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے، تو یہاں پہ جو خلیفہ کہا گیا ہے تو یہ کسی دوسری مخلوق کا خلیفہ کہا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں سے پہلے جن کی تخلیق جو ہے وہ ہوئی تھی، اور جنات نے جب زمین میں فساد پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے دھکیل کر سمندر کی طرف کر دیا، صرف ان میں سے ابلیس بچ گیا جو اپنی عبادت کی وجہ سے آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے وہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں خلیفہ سے مراد جنات کا خلیفہ ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی با اختیار ہستی اپنی موجودگی میں کسی کو کچھ اختیارات تفویض کر کے اپنا نائب یا اپنی جانشین بنا سکتی ہے تاکہ وہ اس کی منشا یعنی اس کی مرضی کے مطابق ان اختیارات کو تسلیم کرے۔ تو یہی رائے جو ہے اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں ان اختیارات کو استعمال کر کے اس کی رضامندی کو جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو اس آیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہی مفہوم جو ہے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اور سید مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت استعمال کرے۔ اور پھر یہ بڑی ہی خوبصورت بات انہوں نے لکھی کہ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے، اور اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سے انسان کو اپنی خود یہ چیز سمجھنے کی ہوگی کہ ہماری حیثیت اصل میں زمین پر جو ہے وہ کیا ہے، کہ خلیفہ اپنی
منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا کام مالک کی منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کی منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے، تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ تو سید مودودی کی ان باتوں سے یہ چیز بہرحال بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے، اور آیت کا سیاق و سباق سے بھی ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا جانشین بنایا ہے، اور جب ہم اپنی اس حیثیت کو سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی مالک کی نافرمانی کا کام ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے جو ہمیں اختیارات اللہ نے دیے ان اختیارات کو اسی کی رضامندی میں استعمال کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ تمام چیزوں کی صحیح سمجھ دے اور اپنی اس حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اختیارات کو خالصتاً اللہ کی رضامندی میں استعمال کرنے کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔